لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، ہمارا موضوع کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں، اس کا آغاز ہم نے اس بات سے کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کا حقیقی ادب نہیں کرتے، اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ تم نہیں کرتے۔ اس کا سب سے پہلا جو حصہ تھا ہم نے پڑھا کہ اللہ وحدہ لا شریک اس پر ایمان لانا، اور دوسرا حصہ ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین کو پہچاننا۔ تیسرا حصہ ہم نے پڑھا کہ سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے کرنا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بندہ ہی اللہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر اپنے ان بندوں کا تذکرہ کیا ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تقوی والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے، پاک باز لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب المتوکلین، اللہ پر جو توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والے، نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یحب التوابین، اللہ بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ہم نے چوتھی بات یہ پڑھی کہ اللہ کا ادب چوتھا یہ ہے کہ اللہ کی مکمل اطاعت کی جائے، اور اللہ کی اطاعت میں بڑی خوبصورت بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت اس کو سمجھنے کے لیے صرف ایک جانور کے اوپر، ایک جانور اور ایک جانور کی فطرت کے اوپر تو غور کر لے، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کیسے تو نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ فرماتے ہیں علمت کلبک، تو ایک کتے کو سکھاتا ہے، شکار کرنا سکھاتا ہے ایک کتے کو، جب تو اس کو شکار کرنا سکھا دیتا ہے فَهُوَ يَتْرُكُ شَهْوَتَهُ فِي تَنَاوُلِ مَا صَادَهُ احتراما لِنِعْمَتِكَ وَخَوْفًا مِّن سَطْوَتِكَ۔ فرمایا کہ جب تو اسے سکھا دیتا ہے اور وہ تیرے اشارے پہ بھاگ کے جا کے شکار کر لیتا ہے، وہ اپنے منہ سے پکڑ تو لیتا ہے لیکن اس کو کھاتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کھاتا؟ احتراما لنعمتک وخوفا من سطوتک، دو وجہوں کی وجہ سے۔ ایک، جو تو نے اس پہ احسان کیا ہے اس احسان کی احترام میں اس کو نہیں کھاتا،
اور چونکہ تو اس کا مالک بن چکا ہے اس کے خوف سے وہ نہیں کھاتا۔ تو فرماتے ہیں وَكَمْ عَلَّمَكَ مُعَلِّمُ الشَّرْعِ وَأَنْتَ لَا تَقْبَلْ، فرماتے ہیں کہ تجھے اللہ نے، صاحب شریعت نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی زیادہ تعلیمات سکھائی ہیں اور تو اللہ کا اتنا احترام نہیں کرتا۔ یعنی کتنی اللہ کی تجھ پر نعمتیں ہیں، اللہ نے کتنا تجھے سکھایا ہے، صاحب شریعت نے کتنا تجھے سکھایا ہے، کم از کم تجھ سے زیادہ ایک جانور اس بات کو سمجھتا ہے کہ جس کے احسانات ہوں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کے آرڈر کے بغیر کوئی چیز کھانی بھی نہیں چاہیے۔ تو چوتھا ہم نے تقاضا یہ پڑھا تھا، ادب یہ پڑھا تھا کہ مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اور پانچویں نمبر پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا جائے۔ چھٹویں نمبر پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں اور ایک پہاڑ پر اللہ کے نبی چڑھے، اس پہاڑ کا نام ہے ہمدان۔ اللہ کے نبی جب اس پہاڑی پر چڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا ہمدان وسبق المفردون، فرمایا یہ ہمدان پہاڑ ہے اور جو مفردون ہیں وہ آگے بڑھ گئے، جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ مفردون کون ہیں؟ فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد جو ہیں وہ آگے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات اسی طرح ہم نے 7ویں نمبر پر یہ پڑھا کہ رغبت اور خشیت، یعنی اللہ کا ڈر بھی اور اللہ کی طرف رغبت بھی، اللہ کی طرف انتساب بھی۔ اور 8ویں نمبر پر ہم نے پڑھا کہ ہر طرح کا جو کمال ہے، کمال کی نسبت، کامیابی کی نسبت، اچھائی کی نسبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف کی جائے۔ حضرات گرامی قدر، میں یہاں پہ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو عزت کا متلاشی ہے، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ کے نام کی عزت ہے، اللہ کی وجہ سے تمہیں عزت ملتی ہے۔ یہ عزت کمانے سے نہیں، یہ اللہ کے عطا کرنے سے ملتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنی بڑی سلطنت کے امیر ہیں، حکمران ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کا استقبال کرتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر یہ کہا کہ تم جنتی ہو۔ امین ھذہ الامہ، اس امت کے امین ان کو لقب دیا گیا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سادہ طبیعت آدمی جا رہے ہیں، آگے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ مل گئے، اور ایک نہر والی جگہ، سیلاب والی جگہ جہاں سے پانی گزر رہا ہے، وہ جگہ آ گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے موزے اتارے اور اتار کے اپنے کندھے کے اوپر رکھے، سواری سے اترے اور سواری کی نکیل پکڑی اور پیدل اس میں سے چل کے، آپ کو پتہ ہے جہاں سے سیلاب وغیرہ یا پانی چھوٹی سی نہر ہو جو زیادہ گہری نہ ہو، وہاں پہ کیچڑ بھی ہوتا ہے، ریت بھی ہوتی ہے، پانی بھی ہوتا ہے، تو وہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں۔ اب سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت جی کی کر رہے ہو؟ ہم اس علاقے میں ہیں جس علاقے کو ہم نے فتح کیا ہے، لوگ دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران امیر پیدل نہر پار کر رہا ہے اور اس کے موزے جو ہیں اس کے کندھوں پر ہیں، سواری کو نکیل ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے
ابو عبیدہ اللہ کی قسم آج اگر تیرے علاوہ یہ کسی اور نے مجھے جملہ کہا ہوتا نا، میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ اس کو یاد آ جاتا۔ کیا فرمایا؟ انا کننا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم ایسی ذلیل قوم تھے تو اللہ نے یہ جو آج عزت دی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں، یہ اسلام کی وجہ سے اللہ نے عزت دی ہے، یہ کپڑوں کی وجہ سے نہیں، یہ گھوڑوں کی وجہ سے نہیں، یہ اچھے جوتوں کی وجہ سے نہیں۔ آج اگر معزز ہے عمر تو اسلام کی وجہ سے ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا زبردست کہا اگر ہم اللہ کے علاوہ، آج اسلام کے علاوہ اگر ہم کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے تو دوبارہ پھر اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر چیز کی نسبت، کمال کی نسبت اللہ کی طرف۔ عزت دی اللہ نے، اچھا گھر دیا اللہ نے، اچھے کپڑے دیے اللہ نے، اچھا رزق دیا اللہ نے، کمال اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم پڑھیں گے 9واں سبق۔ 9واں سبق یہ ہے بھائیوں کہ جو اللہ اتنا طاقتور ہے، جو اللہ میرا اور آپ کا مالک ہے، جس کی مجھے اور آپ کو پہچان ہو چکی ہے، جس کے ساتھ میں اور آپ محبت کرتے ہیں، جس کے دروازے پہ میں اور آپ جھکتے ہیں، جس کی نسبت، کمال کی نسبت ہم جس کی طرف کرتے ہیں، حضرات جب من کی مرادیں مانگنے کا وقت آئے تو پھر کوئی اور در نہیں، پھر وہی اللہ کا در ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اور اس در کے اوپر آ کے مانگنے کے آداب بھی مجھے اور تجھے آنے چاہیے۔ اللہ سے مانگنا اور اللہ سے مانگنے کے آداب، اللہ اکبر۔ حضرات اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تجھے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو میرے رب نے تیری اور میری قسمت میں لکھا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میری اور تیری قسمت میں نہیں لکھا وہ مجھے اور تجھے کوئی دلا نہیں سکتا۔ نصیبک یصیبک ولو کان بین الجبلین ما لا نصیبک لا یصیبک ولو کان تحت الشفتین۔ عربی کا شاعر کہتا ہے نصیبک یصیبک، جو تیری قسمت میں ہے وہ تجھے مل جائے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ہو، چاہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہو، اللہ ان پہاڑوں کو پھاڑ کے تجھ تک پہنچا دے گا۔ ما لا یصیبک لا نصیبک ولو کان بین الشفتین، جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ تیرے حلق کے اندر نہیں پہنچ سکتا، چاہے تو اپنے ہونٹوں کے درمیان پکڑے ہوئے ہو۔ اللہ اکبر۔ جو تیری قسمت میں نہیں ہے تو لقمہ اٹھائے، اگر اس لقمے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، رب اکبر کی قسم وہ تیرے ہونٹوں سے واپس آ جائے گا، تیرے معدے میں نہیں پہنچ سکے گا۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ کھانے کو اس کے سامنے کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں کھایا جاتا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ کتنے معاملات ایسے ہیں، کتنے لوگوں کا سنتے ہیں میں نے اس کے منہ میں آخری چمچی پانی کی ڈالی تھی لیکن وہ باہر آ گئی، وہ اندر نہیں گئی، کیوں؟ کیونکہ وہ رزق اس کی قسمت میں لکھا ہی نہیں تھا۔ ما لا یصیبک لا نصیبک ولو کان بین الشفتین، وہ چاہے تیرے منہ کے درمیان ہو، جو تیری قسمت میں نہیں ہے وہ تو نہیں اس کو کھا ہی نہیں سکتا، نگل ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو میری اور تیری قسمت میں اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کے رہنا ہے، وہ مجھے اور تجھے پتہ نہیں ہے، میں نے اور تو نے مانگنا ہے اس کے دربار سے، اور جب میں نے اور تو نے اس سے مانگنے کے لیے جانا ہے تو تجھے اور مجھے سب سے پہلے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ جس ہستی سے میں مانگنے کے لیے جا رہا ہوں اس کے پاس ہے کتنا۔ اور کوئی کنگلے کے پاس مانگنے کے لیے جاتا ہے، کسی فقیر کے پاس کوئی مانگنے کے لیے جاتا ہے، اور جس سے مانگنے کے لیے جا رہے ہیں آؤ سنو وہ رب کیا کہتا ہے۔ فرمایا ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ، فرمایا اللہ رب العالمین نے لو ان اولکم آخرکم و انسکم و جنکم، اور لوگو تمہارا خالق و مالک وہ ہے اگر تم میں سے پہلے
آخری پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، جنوں میں سے ہو انسانوں میں سے ہو، فرمایا سارے کے سارے سعید واحد ایک بہت بڑے میدان کے اندر جمع ہو جائیں، بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، یسألونی، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دے، ہر شخص مجھ سے سوال کرنا شروع کر دے، اور میں رب العالمین ہر شخص کو اس کی مانگی ہوئی چیز عطا کرنا شروع کر دوں۔ فرمایا ما نقص ذلك مما عندي كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، فرمایا سب کو عطا کرنے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبو کے نکالا جائے، جتنا پانی اس سوئی کے نکے کے ساتھ لگتا ہے وہ پانی کا ایک قطرہ سمندر کے اندر کمی آتی ہے، میرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے پاس ہے کتنا، وہ دے کتنا سکتا ہے، وہ عطا کتنا کر سکتا ہے۔ اور پھر تجھے اس بات کا یہ بھی علم ہونا چاہیے، میں جس کے پاس مانگنے کے لیے جا رہا ہوں وہ رب خود عطا کرنے کے لیے روزانہ آتا ہے۔ ینزل اللہ تعالی، اللہ ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے اور آ کے اعلان کرتا ہے۔ آتا اس وقت ہے جب میں اور آپ سوئے ہوتے ہیں، اس وقت وہ آ کے اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا ہے آ جائے، لے لے، مانگ لے مجھ سے، فسألونی، مجھ سے مانگ لے، فأوتیہ، میں اسے دوں گا، عطا کروں گا۔ اور جو اس وقت مانگتا ہے میرا رب اسے عطا بھی کرتا ہے۔ اور پھر تجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں وہ میرے اور تیرے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز کب کہاں اور کس وقت اس کو دینی ہے۔ تو اپنے حساب سے مانگتا ہے، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے۔ تجھے مانگتے ہوئے تھکنا نہیں چاہیے، تجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز کب کہاں کس وقت تیرے لیے بہتر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو اپنے حساب سے مانگتا ہے، وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اس لیے تو جلدی اکتا جاتا ہے، تو صبر کا پیمانہ تیرا لبریز ہو جاتا ہے، تو کہتا ہے اتنی دیر سے مانگتا رہا ہوں مل نہیں رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چل ایسے کر، میرے قرآن کے اوراق کو کھنگالنا شروع کر، تجھے آداب بھی معلوم ہو جائیں گے، تجھے پتہ بھی چل جائے گا۔ اللہ کیا پڑھوں؟ فرمایا تو پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ یہ کس کی دعا ہے؟ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے؟ مانگتے رہے ہیں، پتہ نہیں کب تک مانگتے رہے ہیں، پھر جا کے میرے اللہ نے توبہ کو قبول کیا ہے۔ اللہ مانگنا ہے، اللہ کے دربار میں لینے کے لیے جا رہے ہو، ساری دنیا میں سب سے تیز ترین نیٹ ورک دینے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے وہ اللہ کا ہے۔ تو شکر ادا کیا کر کے اللہ نے تجھے تعلیم ایسی دی ہے، اللہ نے تجھے سمجھ ایسی دی ہے۔ میں یہ انڈیا کے آپ دیکھتے ہیں وہاں کے جو ان کے بڑے بڑے وہ بنے ہوئے ہیں جن کے سامنے لوگ، آج کل ایک لڑکا بڑا مشہور ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، لاکھوں لوگ اس کے دربار میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنی عرض سنانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے؟ ناریل لے، ایک کپڑا لے، کپڑے کے اندر ناریل باندھ کے اس کے اندر اپنی جو استدعا ہے، جو دعا ہے، جو مرض ہے، جو آپ کی تمنا ہے وہ لکھ کے اس کے اندر ڈالیے، جائیے اس کے دربار پہ، وہاں پہ جا کے وہ باندھیے، اور وہاں پہ جو ان کی فیس ہے وہ فیس ادا کیجئے، پھر اپنے گھر واپس آ جائیں، آ کے انتظار کریں کہ کب میری بھیجی ہوئی چٹھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے اور مجھے وہاں پہ بلایا جاتا ہے۔ وہاں پہ جب آپ کی چٹھی اپروو ہوگی، بلایا جائے گا، پھر آپ جا کے وہاں پہ اپنی استدعا جو ہے وہ سنا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں۔ اور تیرا رب تو کریم ہی بہت ہے، اللہ کہتا ہے تو دنیا کے کسی کونے بھی ہے وہاں پہ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کر لے، میں تیری بات کو سنتا ہوں۔ انک سمیع الدعاء،
اور تجھے تو اللہ نے کیسی عظیم نعمت دی ہے، تیرا رب ہے کون؟ تجھے لاکھوں میل سفر کرنے کا کہا ہی نہیں ہے، تجھے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اتنی دور چلا جا، نہیں کہا جہاں بھی ہے وہاں پہ بیٹھ کے ذرا سیدھا ہو، اللہ سے اپنا کنیکشن قائم کر، رابطہ قائم کر، مانگنا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے، اس کو اپنی عرضی سنانا شروع کر دے، وہ اسی وقت سننا شروع کر دیتا ہے۔ وہ نمبر نہیں کہتا نمبر پہ آنا، وہ یہ نہیں کہتا لائن بنانا، وہ یہ نہیں کہتا اتنے پیسے لے کے آنا، وہ یہ نہیں کہتا میرے گلے کے اندر اتنے پیسے ڈال کے آنا، نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ تیری قسمت ہے، اگر تجھے سمجھ نہیں ہے تو ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا، گاڑی کروائے گا، خرچہ کرے گا، کھانے کا، وقت کا، گاڑی کا، پھر اس شہر میں جا کے وہاں پہ مانگے گا، وہاں تسلی نہیں ہوگی، کسی اور شہر میں جائے گا، کسی اور جگہ پہ جائے گا، وہاں تسلی نہیں ہوئی، کسی اور جگہ پہ جائے گا، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر گھومتا رہے گا۔ لیکن اگر تجھے یقین ہے کہ میرا مالک ہی وہ ہے جو میری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو پھر وہیں پہ مصلی بچھائے گا اور وہیں پہ کہے گا اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے نا۔ تجھے تو اندازہ ہونا چاہیے کہ تو کس سے مانگ رہا ہے۔ ہاں وہ انتظار کرواتا ہے، وہ آزماتا ہے تجھے، سارا کچھ دنیا میں نہیں دیتا، بہت کچھ اس نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، بہت کچھ اس نے تیرے لیے بچا کے رکھا ہے۔ کس طرح؟ جیسے ماں باپ ہر چیز بچپن میں مجھے اور تجھے بتا دیتے ہیں، سارا کچھ ماں باپ بچپن میں تیرے اور میرے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ تو چاہتا ہے 10 سال کا بچہ ہے، 5 سال کا بچہ، وہ کہتا ہے ابا جی موٹر سائیکل مینو دیو میں چلاواں، تجھے بڑی محبت ہے بیٹے سے، بڑا پیار ہے، دے دیتا ہے موٹر سائیکل اس کو۔ 5 سالوں کا نیانا، 10 سالوں کا نیانا، لے جا پتر موٹر سائیکل، جا کسے چ مار، آپ مر جا یا اگلے نو مار دے۔ نہیں دیتے، کیوں؟ وہ تو مانگ رہا ہے، تجھے پیار بھی بڑا ہے، لیکن تو نہیں دیتا۔ تجھے پتا ہے کب، کہاں، کس وقت اس کو موٹر سائیکل دینا ہے۔ میرا اللہ بہتر جانتا ہے تجھے کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس انداز میں دینا ہے۔ تو کیوں شکوہ کنا ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں کس سے مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، اور پھر تجھے آداب بھی آنے چاہیے۔ میرے رب نے قرآن میں اپنے پیغمبروں کے اذکار، ان کی جو دعائیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے؟ کہ جب تم نے مانگنے کے لیے آنا ہے تو یہ طریقہ اپنانا ہے، اس طرح سے مانگنا ہے، اور مانگنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے۔ تجھے پتا ہے کہ میں کس کے دربار میں جا رہا ہوں، اب اس کے دربار میں جا کے ڈائریکٹ مانگنا تو نہیں شروع کر دیتا، پہلے جا کے اس کی حمد و ثنا کو بیان کر، پہلے جا کے تو بتا اللہ مجھے تیرے بارے میں علم ہے، میں جانتا ہوں کہ تو ہی سننے والا ہے، میں جانتا ہوں تو ہی قبول کرنے والا ہے، اور اتنے خلوص سے اور اتنی حاضر دماغی سے مانگ کہ اللہ کو اس بات کا یقین آ جائے کہ بندے کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر بندے کا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے اس بھی سے لے لے، میرے پاس نہیں ہے۔ اور اس کی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں کھڑے ہیں، اللہ او میرے اللہ تو نے مجھے مبعوث کیا تھا، اور آج میری کمائی یہ 313 بوڑھے بچے جوان شمار کر کے مکمل یہ 313 کی ایک چھوٹی سی جماعت، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ اگر یہ آج یہ جماعت کٹ گئی، اللہ پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اللہ پھر تیرا نام لینے والا کون ہوگا؟ اور اللہ رب العالمین کے سامنے جب مانگا گیا، اللہ سے دعا مانگی گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ کے دلاسا دے رہے ہیں، میرے پیغمبر بس کر دیجئے، میرے پیغمبر بس کر دیجئے، آپ نے مانگنے کا حق ادا کر دیا ہے، اب میرا مالک عطا کرے گا۔
اور میرے مالک کی طرف سے کیا جواب آتا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے پیغمبر تو نے مانگا، کافر 1000 تھے، میں نے صرف 1000 فرشتہ ہی نازل کر دیا ہے۔ اللہ ایسے مانگ کہ تیری دعا جو ہے وہ اللہ کے عرش پہ جائے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یہ عورت آئی ہے، اللہ کے نبی میرا گھر برباد ہو گیا، اللہ کے نبی میرا گھر برباد ہو گیا، اللہ کے نبی میرے خامد نے بڑھاپے میں، بچے جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اس عمر میں آ کے مجھے کہہ دیا ہے، اور اس کہے کا مطلب یہ ہے کہ میری اور اس کی جدائی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی میرا گھر برباد ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بی بی میں کیا کروں؟ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تم میری ماں کی طرح ہے تو اب وہ اوپر حرام ہو گئی ہے اس شخص کے۔ ابھی تک اصول یہ ہے، رب کی وحی نازل نہیں ہوئی، کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ بی بی تھی، کہنے لگی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ پھر وہ گئی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اس نے ایسا مانگا، اللہ کے سامنے ایسا روئی، اللہ کے سامنے ایسے اس نے اپنے دکھڑے کو بیان کیا کہ اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ کہا میرے پیغمبر جس بی بی نے تمہارے پاس آ کے اپنی گزارش سنائی تھی وہ سنا تمہیں رہی تھی، اللہ نے عرش پہ اس کی پکار کو سن لیا ہے۔ اللہ نے اصول بدل دیا ہے۔ آج کے بعد جو اپنی بیوی کو کہے گا میری ماں جیسی ہو، اس بندے کو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے، اس بندے کو یا پھر 1 غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اللہ نے اصول بنا کے قرآن کے اندر نازل کر دیا اور فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں جو تجھ سے آ کے بحث کر رہی تھی، اللہ نے اس کی پکار کو آسمان پہ سن لیا ہے۔ اور تیرے اور مجھ سے زیادہ تو وہ بی بی اچھی نکلی جو اللہ سے اپنی بات منوائی۔ تو کیوں کہتا ہے اللہ میری بات نہیں سنتا، میری بات نہیں مانتا؟ مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے اللہ کو نا بڑا پتہ ہے، اللہ ہمارا مینوفیکچرر ہے نا، بنانے والا ہے، خالق ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی چیز اگر میں نے اس کو پہلے دے دی تو یہ بگڑ جائے گا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ۔ اللہ کو ہمارے سارے ٹنگوں کا پتہ ہے، ساری باتیں اللہ جانتا ہمارے بارے میں۔ فرمایا بندہ اپنے بارے میں خیر کی دعائیں مانگتا تھکتا نہیں ہے، بلائی کی دعائیں اللہ آوی دے دے، آوی دے دے، آوی دے دے، بندہ منگی جاندہ تھکدا نہیں ہے، اللہ دے ہی جاندہ ہے، دیتا ہے اللہ۔ فرمایا وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، اور اگر اس دوران تکلیف آ جائے تو مایوس ہو کے منہ بنا کے بہ جاندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي۔ فرمایا جب اس مصیبت کے بعد دوبارہ اس بندے کو نعمت ملتی ہے تو یہ کہتا ہے ہاں ہاذا لی، میں اس کے قابل تھا، یہ ملی ہے نا یہ قابل سے تاں ملی ہے، کسی اور نو کیوں نہیں مل گئی؟ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے وہ سارے انداز میرے اور تیرے قرآن کے اندر ذکر کیے ہیں۔ فرمایا اور پھر کیا کہتا ہے انسان؟ کہتا ہے کہ جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا نا، جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ نے وہاں بھی میرے لیے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اور اللہ نے مجھے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی، اللہ نے بہت کچھ تیار کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ فرمایا کسی بھول میں نہ رہنا، اللہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کا انکار کیا، کفر کیا،
تو میں نے بڑا سخت عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، یہ وہ بات آ گئی ہے، فرمایا جب میں انسان پر انعام کرتا ہوں، جب میں اس کو نعمت دیتا ہوں، أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، جب میں نعمت دیتا ہوں انسان کو تو کیا کرتا ہے؟ أَعْرَضَ، منہ ہی موڑ لیندہ ہے، اللہ منہ ہی موڑ لیندہ ہے۔ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، صرف منہ ہی نہیں موڑدا، اللہ کہندے میرے لو پاسا ہی موڑ لیندہ ہے، جانب کہندے پاسے نو، اعرض منہ بھی موڑ لیتا ہے، پاسا بھی موڑ لیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے اللہ ہر چیز ایک ہی بار نہیں عطا کر دیتا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، کہ جب میں اپنے بندے پر انعام کرتا ہوں تو منہ موڑتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب میری پکڑ میں آتا ہے میں اس کو تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، دعاء عریض، بڑیاں لمیاں لمیاں دعاواں مانگتا ہے، لمبی لمبی دعائیں، اور بھولو نا اللہ کو سب پتہ ہے، کیوں جی؟ جب مصیبت میں پڑتے ہیں پھر لمیاں لمیاں دعاواں، اللہ معاف کر دے مڑ کے نہیں کر دے، ایک باری معاف کر دے مڑ کے نہیں کر دے۔ تو جب وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اعرض ونأى بجانبہ، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ میں اور تو اس وقت کہاں کھڑے ہیں، مجھے اور تجھے رب نے نعمتوں سے نوازا ہے، تیرا اور میرا رب سے کیا ناتا ہے؟ یقین مانیے اللہ نے بڑے زبردست الفاظ کہے ہیں، انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، منہ بھی موڑ لیندہ ہے تے پاسا بھی موڑ لیندہ ہے۔ آئے او بھائیو، نہ اللہ سے منہ موڑنا نہ پاسا موڑنا، آؤ اللہ کے ہو کے رہ جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو یہ نامہ اللہ کا ادب تھا کہ پریشانی میں بھی اور نعمت میں بھی اس رب کے سامنے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے، کبھی اس کا در نہیں چھوڑنا، یہ اللہ کا نامہ ادب تھا۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ ہر وقت اس اللہ کا حیا کرنا ہے، اللہ کا حیا کرنا ہے۔ اللہ کا حیا کیسے کرنا ہے؟ جب اس بات کو سمجھنا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں پہ چور چوری نہیں کرتا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، وہاں پہ بے حیائی والا بے حیائی نہیں کرتا، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور تجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس بات کا یقین کر لے۔ میرا اللہ کہتا ہے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، فرمایا ایمان والے کہتے ہیں اللہ تو ہماری مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور ہماری نہیں، وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کوئی چیز تیرے علم سے مخفی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سے کتنا کا حیا کرنا ہے، کتنا کا حیا کرنا ہے۔ آج حضرات حیا کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب منڈے دیکھو نا، عجیب کچھ شہری لوگ جو نا عجیب سے اینا کچھا پایا ہوندہ جناب جی، ادھے ادھے پٹ ننگے تے بوتھا چوکے جناب جی مارکیٹائیں تو حیا ہے ہی نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ جا رہے ہیں، ایک بندہ برہنہ ننگا نہا رہا ہے، ننگا نہا رہا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان کروایا، صحابہ کو خطبہ دیا، فرمایا ان اللہ حی قیوم حی ستیر، فرمایا بے شک اللہ بڑا حیا والا ہے، پردے والا ہے۔ آج کے بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بندہ ننگا نہ نہایا کرے، پردہ کر کے نہائے۔ سب سے زیادہ حیا جو ہے وہ اللہ کا حیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اللہ کا حیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اللہ کا حیا کرو۔ اللہ کے نبی ہم اللہ کا حیا کرتے ہیں، کیسے حیا کرتے ہو؟
کہنے لگے اللہ کے نبی جب ہم پیشاب کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم اللہ کا اتنا حیا کرتے ہیں کہ ہم جھکنے لگے اس وقت اپنا کپڑا اٹھاتے ہیں، اس وقت بیٹھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اتنا اللہ کا حیا کرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ اللہ کا حیا صرف یہ حیا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا حیا ہے؟ فرمایا ان تحفظ الرأس وما وعا، فرمایا اللہ کا حیا یہ ہے کہ اپنے سر میں اور اپنے سر کے اندر جو جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے، یہ اللہ کا حیا ہے۔ سر میں کیا آتا ہے؟ آنکھیں سر کے اندر فٹ ہے نا، وہ آنکھوں کو بچا کے رکھنا ہے، یہ اللہ کا حیا ہے۔ اور منہ سر کے اندر فٹ ہے نا، اس منہ سے حرام نہیں کھانا، یہ اللہ کا حیا ہے۔ اور زبان بھی ہے نا، اس زبان کو اللہ کے مطابق چلانا ہے، یہ اللہ کا حیا ہے۔ والبطن وما ہوا، فرمایا اپنے ٹھڈنوں اپنے پیٹ کو، والبطن وما ہوا، اپنے پیٹ اور جو پیٹ کے اندر ہے اس معاملے میں اللہ سے حیا کرنا ہے۔ اب پیٹ میں کیا جاتا ہے؟ پیٹ میں جاتا ہے نا وما ہوا، اس کا حیا کرنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا۔ فرمایا وَتَذْكُرُ الْمَوْتِ وَالْبَلَاءَ، موت کو یاد رکھنا ہے اور اپنے ختم ہو جانے کو یاد رکھنا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، فرمایا جو آخرت میں اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے وہ دنیاوی جو فخر اور زیب و زینت کی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، اور جو ان باتوں پر عمل کرتا ہے اس نے اللہ کا حقیقی حیا کیا ہے۔ صرف حیا نہیں ہے کہ کپڑے پہن لیں، تو یہ اللہ کا حیا ہے، ہر چیز میں اللہ کا حیا کرنا ہے۔ اللہ کتنا جانتا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ آؤ یہاں پہ میں اپنے بھائیوں کو یہ بات بتلاؤں کہ اپنے نوجوان بیٹیوں بیٹوں کو کس طرح سمجھانا ہے، کس طرح انہیں بتلانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان گناہ کر رہا تھا، ایک آدمی اس کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اے تو گناہ کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہیں پہ سب کچھ چھوٹ گیا۔ حضرات مجھے اور تجھے اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، اس کو یہ سبق پڑھاتے رہنا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائی یہ سن، وہ آخری چوٹ ہوگی جس چوٹ سے وہ اس کے جسم میں بنا ہوا گناہ کا بت ٹوٹے گا، اس سے پہلے والی جو چوٹیں ہیں وہ ساری لگانی ہیں، اس کو بتاتے رہنا ہے، وہ آخری چوٹ تھی۔ اے تو گناہ کر رہا ہے، تجھے پتہ نہیں تیرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہائے، وہیں پہ زندگی بدل گئی، ہر چیز پھینک دی، چھوڑ دیا، اللہ نے دیکھ لیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس طرح سے سمجھانا ہے، اور کبھی اس طرح سے سمجھانا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے او نوجوان تو گناہ کرتا ہے، جو گناہ تو کرتا ہے کیا اپنے ابو کے سامنے یہ کرنا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا توبہ توبہ توبہ، ابو کے سامنے؟ اور جو تو گناہ کرتا ہے اور جو تو تنہائی میں ویڈیو دیکھتا ہے، جو تنہائی کے لمحات کو گندا کرتا ہے، کیا وہ باتیں اپنی ماں کے سامنے کرنا پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا جی توبہ استغفر اللہ، یہ بھی کچھ ہے۔ اس نے کہا اللہ کی عزت زیادہ ہے یا ماں باپ کی عزت زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کی عزت زیادہ ہے۔ تو جس کی عزت زیادہ ہو اس کا حیا بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ جو کام تو باپ کے حیا سے نہیں کرتا، جو گناہ تو ماں کے حیا سے نہیں کرتا، وہ تو کیسے گوارا کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے تو وہ گناہ کر رہا ہو؟ بات سمجھ آ گئی، ہر چیز چھوٹ گئی، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان بیٹھا ہے، امام بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اسے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ نوجوان، باقی نوجوان تو اپنے مشغلوں کے اندر مصروف ہیں
اور تو جوانی میں میں تجھے دیکھتا ہوں نہ تیری زبان سے گندے لفظ نکلتے ہیں، میں تجھے دیکھ رہا ہوں جوانی نادانی میں بھی تو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، یا تو خاموش ہوتا ہے یا تو مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے یا تو قرآن پڑھتا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ باقی بھی تو نوجوان ہیں۔ اس نے کہا جتنی میرے رب نے میرے اوپر نعمتیں کی ہیں مجھے حیا آتا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانیاں بازاروں میں کرتا پھروں۔ اللہ اکبر، حق الحیا، اللہ کا حیا کرنا ہے 10ویں نمبر پہ۔ وہ اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اگر میں اور تو یہ چاہتے ہیں کہ میرا اور تیرا بیٹا گناہوں سے بچ جائے تو اس کے ذہن میں ایک بات بتلا دے، سمجھا دے بچپن سے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، پتر ہر جگہ تے تیرے پیو نے تیرے نال نہیں ہونا، لیکن تیرا رب ہر جگہ تے تیرے نال ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کا حیا ہے، اس کو اپنے بچے کے ذہن میں ڈال دو، وہ ساری زندگی رب کا نافرمان نہیں بنے گا۔ اس کو سمجھا دو۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتمون۔ اور میرے پتر میں تے تیرے نال نہیں ہونا، لیکن رب کہندا ہے کہ وہ سمجھدے نے کہ اللہ کول ساڑیاں گلاں نہیں پہنچدیاں۔ فرمایا ورسلنا لدیہم یکتمون، میرے فرشتے ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے ان کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں یہ مت سمجھو، فرمایا جہاں تم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا رابعہم، اور جہاں بھی تم 3 بیٹھ کے بات کرتے ہو چوتھا وہاں پہ اللہ موجود ہوتا ہے، 5 کرتے ہو 6واں اللہ موجود ہوتا ہے، 7 کرتے ہو 8واں اللہ موجود ہوتا ہے۔ اللہ کا حیا یہ ہے کہ تو تصور کرے کہ میں جس مجلس میں بیٹھا ہوں وہاں میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جہاں تیرا رب ہے تو کتنا جرت والا ہے، وہاں اللہ کے سامنے بیٹھ کے دھڑلے سے اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ اللہ کا حیا کرنا، وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کرنی ہے جیسے قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔